ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت عمر کو شکایت کی کہ کیا دین اور شریعت میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہا کہ بلاؤ حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ سعد بن ابی وقاص نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ مجھے کوئی سلام نہیں کیا۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی سلام نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے سلام کیا ہے۔ اچھا، اسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ ایک چیز واقع ہوئی ہے لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ نے اگر قسم اٹھائی کہ نہیں ہوا اور واقعی آپ کے ذہن میں تھا کہ نہیں ہوا تو یہ قسم لغو ہے، اس کا کوئی کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو ایسا ہی تھا جس پر آپ قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو تھا وہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً یاد آ گیا اور کہا کہ ہاں بالکل آپ وہاں میرے قریب سے گزرے تھے، لیکن میں اس ایک نشست کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اس کے بارے میں جب بھی وہ میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں اور دل پہ پردہ آ جاتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں صحابہ کو فرمانا تھا کہ ایک مومن اگر ایک دعا ہے اگر وہ پڑھے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے ابھی دعا کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کون سی دعا ہے، وہاں سے ایک اعرابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ یہ بات ذہن سے نکل گئی اور وہاں سے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چلے گئے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی بڑی پریشانی رہتی ہے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ دعا بتا دیتے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے میں ساتھ تھا ادھر ہی، میں بتاتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اٹھے اور چلے گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا گیا تاکہ میں یہ دعا کے بارے میں پوچھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب ہو گئے تو مجھے ڈر لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا ادب فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تکریم و تعظیم فرماتے کہ پھر آواز دے کر باہر بلانا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب ہوئے مجھے خوف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے جائیں گے، تو میں نے پاؤں ایسے زور زور سے زمین پر مارنا شروع کر دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا تو پوچھا ہاں کیسے آئے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دعا کے بارے میں آپ فرما رہے تھے لیکن وہ اعرابی آئے انہوں نے آپ کو باتوں میں مشغول کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کوئی بھی مصیبت کے وقت پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اسی کی وجہ سے تو مجھے کئی مرتبہ پریشانی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستند دعا ہے، اکابرین کا تجربہ شدہ دعا ہے۔ ہمارے اکابرین اسلاف اور صالحین کے ہاں اس کے مختلف تعداد ہیں، اگر کسی پہ تھوڑی پریشانی آئی ہے تو وہ 40 مرتبہ پڑھ لے، بڑی پریشانی ہے وہ 3000 مرتبہ پڑھ لے، بہت بڑی پریشانی ہے وہ 70,000 مرتبہ پڑھ لے۔ لیکن جب بہت بڑی مصیبت تکلیف جو ٹلنے کا نام نہیں لیتی
تو ہمارے اکابرین کا یہ تجربہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو بٹھاتے اور آیت کریمہ کا ختم کرواتے. آیت کریمہ کا ختم ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جاتی, ایک ہی نشست میں. اب ایک نشست میں ضروری نہیں ہے, آپ 3-4 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں, ہفتے میں بھی کر سکتے ہیں, 40 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. 40 دنوں میں آیت کریمہ اگر کوئی کرنا چاہے آیت کریمہ کا ختم, تو وہ 3050 مرتبہ 3150 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائیں گے. تو 1.25 لاکھ جس نے بھی کیا ہے کسی مصیبت, مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اکثر کوئی کہتا ہے کہ میرا مال آ رہا تھا, کسٹم والوں نے روک دیا, جائز مال تھا, ٹھیک مال تھا, لیگل مال تھا. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں ایسے مقدمے میں پھنس گیا ہوں, میں اس میں بے گناہ ہوں, یا کوئی اور ایسی 20 سینکڑوں مصیبتیں ہیں جو انسانوں پر آتی ہیں. کوئی بھی ایسی بڑی مصیبت ہے تو 1.25 لاکھ کا ختم کرواتے ہیں. پھر لوگ مدارس میں بھیجتے ہیں اور وہاں بھاری قیمت ادا کرتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ہمارے لیے آیت کریمہ پڑھ دیں. تو آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی ہوئی دعا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور وظیفہ دیا ہے. پڑھ لیا کریں, روزانہ پڑھا کریں, یا روزانہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, جو سہولت کا ٹائم ہو, تو دعا سے پہلے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے صدقے دعائیں قبول فرماتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.